تو بات کو ختم کرتا ہوں میں. تو فرعون کو, حامان کو دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا, خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا, دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم. اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا, پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے, تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی, لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جہاں تو کہیں اور رہے ہیں, تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے کی. نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے. قدم ہے قبرستان کی طرف, دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ابے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لے تو, کیوں وہ تو یقینی ہے نا, بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا, تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو شاعر نے کہا ہے, مرقد کہتے ہیں قبر کو, نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے, چل کے کہاں جا رہا ہے, قبر کی طرف. کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھ رہا ہے. ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو, تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا, یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا, خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست, اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے, آگے گٹر کھلا ہوا ہے. کہہ رہا ہے یار, لوگ کہہ رہے ہیں گٹر دیکھ, کہہ رہے ہیں گٹر وٹر یہ مولوی دقیانوس قسم کے لوگوں کی باتیں, آگے گٹر کھلا ہوا ہے, ڈھکن کھلا ہوا ہے, ادھر گرے گا. یہ پرانے, دیکھ کیا لگژری اسٹائل ہے بحریہ ٹاؤن کا یار, وہ دیکھ کیا خوبصورت بلڈنگ, ابے وہ دیکھ یار گاڑی دیکھ, وہ دیکھ بنگلہ دیکھ. تو بھائی تو پھر جا بھی ادھر ہی کو, اپنا رخ چینج کر لے. جب وہ رخ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے, تو جدھر جا رہے ہو نا, جب بھی کوئی کہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ بحریہ ٹاؤن, بولے آگے گٹر ہے, اتنا دیکھ کہ آگے وہ افورڈ کر سکے. تو جب بھی آئے نا کہ یار یہ بنگلے یہ گاڑیاں, ابے آگے قبر ہے, ٹھیک ہے نا, جا کے آ رہا ہوں. کوئی 40 سال کا ہو گیا, 50 سال کا ہو گیا, 15 سال رہ گئے, 10 سال رہ گئے, اور یہ بھی نہیں پتا ہے. گٹر میں تو پتا ہوتا ہے 3 فٹ کے بعد جا کے گروں گا, حقیقت ہے, تھوڑا احتیاط کرتا ہے, چلو جب قریب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے, لیکن وہاں تو پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو قبر کا بھائی کچھ نہیں پتا کہ 10 سال لگیں گے, 20 سال لگیں گے, 15 سال لگیں گے, یا کل انا للہ ہو جائے, کچھ پتا. ابھی آج جنازہ آیا دولہا کا, ولیمہ تھا, ایک رات زوجہ کے ساتھ گزاری, ولیمہ جس دن تھا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. تو کتنا یہ ہوتا ہے. اور یہ تو پھر بھی ایک رات گزاری. میں ایسے دولہا کو جانتا ہوں, ہمارے جاننے والے تھے, دولہا بیوٹی پارلر جا رہا تھا, جس دن نکاح تھا نا اس کا, بارات بیٹھی ہوئی ہے شادی میں, اور وہ بیوٹی پارلر جا رہا ہے بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ, کسی کراچی میں, یہ پیٹرول پمپ کے قریب نا, یہ جو نازم آباد پیٹرول پمپ نہیں ہے, یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک بائک سلپ ہوئی ہے, پیچھے مزدہ والا سر کچل کے چلا گیا. کیا گزری ہوگی والدین پر, یار ہمارا بیٹا جس کی شادی ہو رہی ہے, دولہا بنا ہوا ہے, دلہن پہ کیا گزری ہوگی, وہ پچکا ہوا سر آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ بچائے, ہم سب کو عافیت میں رہا, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, لیکن یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے, اس لیے دل لگانے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کام سارے کرو, دل نہ لگاؤ. اسلام آپ کو کام سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھائی کیوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی, ہو بھی سکتی ہے شادی, ہو سکتا ہے جس دن طے ہو اس سے پہلے انا للہ ہو جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب جس دن میری شادی ہو, ہمارے حضرت کی, تو فرمایا کہ میں جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو خوش ہونا تو چاہیے نا اس دن. آج کل کچھ لوگ ہو رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہے, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہونا چاہیے ایکچولی اس کو اس دن بہت زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہوتا ہے, تو وہ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو خوش نہیں تھے, تو وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ویسے نارملی انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری جب شادی ہوئی نا, اور جو نظر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں, جو پاک دامن لوگ ہیں, ان کو نکاح میں لذت بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گھر والوں کے پاس جانے لگا, تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ آئے اور کہ چل بھائی آخرت کے لیے, تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی ہے بھائی. آدمی اصولی طور پر شاید ہم جیسے نالائق ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ 3-4 دن تو مہلت دے دے, اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے. طارق مسعود صاحب ہوتے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کئی دفعہ ہو چکی تھی پہلے بھی. ارادہ بھی ایک کا ہو, حضرت کا تو ایک ہی کا ارادہ تھا, ایک ہی کی انہوں نے, وہ تو دوسری کے, وہ تو کہتے تھے یہ جس نے کوئی غم نہ ہو, جیسے کہتے ہیں نا بکری پال لے. تو کیا حالت ہوگی. اور پاک دامن, اور ہمارے حضرت کی صحت بھی بڑی زبردست تھی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لدھیانہ کے, پنجاب کے تھے, سب سنوبر کے تنے جیسا ان کا قد تھا ماشاءاللہ, بہت زبردست صحت حضرت کی. جب بھی کئی واقعات ہیں حضرت کے, جب بھی تو نہیں کہہ سکتا, واقعات ہیں انوار الرشید میں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کلائیاں توڑی ہیں پھڈوں کے دوران, ٹھیک ہے نا, پہلوانوں کی کلائیاں توڑی ہیں, تھے دبلے پتلے. تو لیکن جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں نا پھڈوں کے دوران, پہلوان کی کلائیاں توڑی ہیں, 2-3 پہلوانوں کی, کسی کی کلائی توڑ دی, کسی کا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی, بھاگ گئے. وہ تو بہت زبردست فائٹ کرنا جانتے تھے, بڑی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی. تو صحت مند آدمی وہ تو ظاہر ہے اور زیادہ اس کو نکاح میں رغبت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنا محاسبہ کیا. وہ ہر وقت نا اپنے آپ کو چیک کرتے تھے یہ بڑے لوگ کہ ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے کہیں, یعنی ہر وقت چیک. دنیا میں
دنیا کی نعمتیں تو ساری رکھنی ہیں لیکن آخرت کو ہمیشہ دنیا پہ ترجیح. بھائی تیار ہر وقت موت کے لیے. تو میں اور آپ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ 6 مہینے کی مہلت دے دے, 10 مہینے کی مہلت دے دے. ہمارے تو آگے بھی بڑے پلان ہیں نا. یا اللہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے, ابھی تو میں مفتی صاحب کے بیان سننا میں نے شروع کیے ہیں, ابھی تو بیگم کا ذہن بنانا ہے دوسری کے لیے, پھر تیسری کے لیے, پھر چوتھی کے لیے, پھر جب 4 ہو جائیں گے پھر بچے ہوں گے, پھر بیٹیاں ہوں گی, پھر بیٹیاں بڑی ہوں گی, پھر بیٹیوں کی شادی ہوں گی, پھر بیٹے اسٹیبل ہو جائیں گے, پھر میں ان کے لیے پراپرٹی بنانے کی سوچوں گا, پھر میں ان کے لیے اتنے مکان بناؤں گا, پھر میں مکان بنا کے پھر جب سب کو نام کر کے پراپرٹی تقسیم کر کے پھر میں آخر میں حج پہ جاؤں گا. پھر میں حج سے آنے کے بعد قضائے عمری بھی میں نے کرنی ہے. 40 سال سے میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے. وہ قضائے عمری میری کمپلیٹ ہو جائے, اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی سوچ رہا ہوتا ہے ابھی مرنا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. 2-3 کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی ہیں, ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مناسب ہے کہ نہیں. تو بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, سارے کام دھندوں سے فارغ ہو کر پھر 4 مہینے بھی تبلیغ میں بہت عرصے سے سوچا. جو نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو برے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دنیا سے جاؤں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو نیک ہے پرہیزگار ہے ان کی بات. پھر آخر میں یار ہم 4 مہینے بھی تبلیغ میں, ہم نے کب سے سوچا ہوا تھا جب سب کاموں سے فارغ ہوں گے تو حج کیا, پھر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا کے فارغ ہو کر آئے. پھر اللہ, پھر اگر فرشتہ آ جائے تو مجھے شاید کوئی اعتراض نہ ہو. یہ بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا بھی ہوگا کہ پھر بھی نہیں, صحیح ہے نا, پھر بھی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص نے یہی پلان کیا ہوا ہے. 4 کا شاید نہیں کیا ہوا لیکن ایک میں ہی کہ بچے ہوں گے, پھر بیٹیوں کی شادی ہو جائیں گی, پھر حالانکہ بچے بھی ایک آدھ ہو رہے ہیں کہ کیا پلان کرنا ہے یار ان 2 بچوں کے لیے. تو نے چھوڑ دے ان کو یار, چھوڑ دے ان کو, خود ہی پل جائیں گے. پلان کرنے کے لیے بچے تو ہوں یار, مزہ تو آئے یار. 25-30 بچے ہیں, آدمی پلاننگ کر رہا ہے یار, یہ والا کوئی تبلیغ میں بھیج دو, اس کو انجینئر بنا دو, اس کو آرمی میں بھیج دو. مزہ بھی آتا ہے پلان کرتے ہوئے. آپ کہو گے اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے, ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے چاہا. تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اولاد ہو. پھر آدمی سوچتا ہے اس کو رکشے پہ لگا دے, اس کو WR, ایک کنڈکٹر WR کا بھی گھر میں ہونا چاہیے. اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, اس کو میں سائنٹسٹ بناؤں گا, اس کو میں فوج میں کمیشن آفیسر بھیجوں گا, اس کو میں تاجر بناؤں گا. پلان کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک آدھ بچہ ہے, تو نے جو بننا ہے نا بن کے بتا دینا مجھے کیا بننا, خود ہی اطلاع دے دینا. وہ پلان نہیں ہوتا. خیر, تو ہمارے حضرت کا کیا سوچ فرماتے ہیں, میرا نکاح ہوا, میری رخصتی ہو گئی, تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر موت کا فرشتہ آئے تو مجھے دھچکا تو نہیں لگے گا کہ یار تھوڑا ٹائم مانگ لوں. حضرت فرمایا الحمدللہ. میں بار بار دل کو ٹٹولا, میں نے کہا نہیں, مجھے مرنے میں کوئی غم نہیں, کوئی غم انشاءاللہ نہیں ہوگا. صحیح ہے نا, یہ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے, شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے. تو ہم لوگ اس پہ ہیں نہیں. تو یہ بن جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے زندگی خوشی میں. وہ میں موسیقی کی بات پھر اگلے بیان میں کروں گا انشاءاللہ, کہ جو کہتے ہیں نا موسیقی یہ لائف میں بورنگ, وہ جو ہمارے کزن کا میں بتا رہا تھا نا, یہ بورنگ لائف. تو بات یہ ہے کہ جس لائف کو آپ بورنگ سمجھ رہے ہو نا, خوشیاں اسی میں ہیں. اور جس لائف کو آپ سمجھ رہے ہو نا انٹرٹینمنٹ, وہ ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جیسے چرسی کو, ہیروئن کو چرس پیتے ہوئے مزہ آتا ہے. بس وہ چرس کے دوران ہی آتا ہے, اس کے بعد پھر ختم, پھر وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. چرسی آپ کو پتا ہے جو لوگ چائے نہیں پیتے ان کو غصہ کم آتا ہے, چائے پینے والوں کو زیادہ. میں بھی پیتا ہوں چائے, عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کا ہے نا, کیفین. نہ پیو تو اچھا ہے, پی رہے ہو تو میں نے 2-3 ڈاکٹروں سے کہا, انہوں نے کہا یار سٹا نہیں لگا رہے, چرس نہیں پی رہے, تو چلو یار اتنا مارکیٹ میں چلتا ہے. اور مجھے چائے کی عادت لوگوں نے ڈالی ہے, میں نے چھوڑ دی تھی 1 سال چائے چھوڑ دی تھی, فضول چیز ہے کیا کرنا ہے پی کے. بہت ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. پھر وہ لوگوں نے پلا کے نا, ہمارے KPK کے لوگ سخی اتنے ہیں کہ اگر چائے نہیں پیو نا تو پھر یہ دمبا کھلاتے ہیں. پیٹ بھرا ہوا ہے نہیں کھا سکتا دمبا بھائی, کہہ رہے ہیں پھر کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں مہمان آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خالی پیٹ چلا ہے, تیرا باپ بھی کھائے گا. حقیقت ہے, ہمارے مہمان آیا یار خالی پیٹ چلا جائے. ابے بھائی میں اس کے بھی تو مہمان تھا, ادھر میں دمبا چربی میں کھا کے آیا ہوا ہوں, وہاں میں نے کولڈ ڈرنک بھی پی لی, لسی بھی پی لی, بھائی میں پھٹ پھٹا کے مر جاؤں گا. کہہ رہے ہیں ہمارے, ہم لوگ سوچیں اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے یار, ہمارے مہمان آئے, اور یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو چائے سب سے کیا ہے, ہلکی چیز. ہم کہتے ہیں بھائی تو چائے بنا کے لے آیا, ورنہ کولڈ ڈرنک تو اس سے زیادہ خطرناک ہے. لسی کی جگہ نہیں ہے پیٹ میں, تو مجبوراً پھر لوگ بھی ایسے ہی ہیں. تو یعنی جو پنجاب میں جاؤ تو ہر جگہ پھر ہم نے کہا یار یہ اس سے پاکستان میں بچنا ہم میرے جیسے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے, پی لے. ٹھیک ہے نا, کیا ہے. لیکن حقیقت بتاؤں, میں نے جب 1 سال چائے چھوڑی رکھی تھی نا, تو مجھے ہو گیا تھا کہ جو میرے اندر ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ غصہ تو ہوتا ہے نا, وہ بھی ختم ہو گیا تھا. یعنی غصے والی باتیں بھی نہیں آ رہا تھا. وجہ کیا ہے کہ چائے بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے نا, تو جب آپ کو ریلیکس کرتی ہے تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے. تو یہ ہر چیز میں ایسے ہی بڑھاتے, لیکن وہ کیونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے, وہ بہت زیادہ پیتے رہو تو جا کے ہوتا ہے, اور اس سے چھوڑنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. 3-4 دن تک, 8-10 دن تک اثر ہوگا, پھر نارمل ہو جاؤ. لیکن جو زیادہ نشے کی چیزیں ہیں نا, وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. اس میں چرسی, ہیروئن چیز زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پی رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. ابے بھائی تو ڈپریشن, ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا, وہ سگریٹ پیتے تھے, وہ 55-60 سال ان کی عمر, ان کے پھیپڑوں میں بلغم بہت پیدا ہوتا تھا.
टीबी हो गई उनको, वो सिगरेट पीते थे तो बलगम निकलता, डॉक्टर कह रहे हैं ये सिगरेट छोड़ दे, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब जब से सिगरेट पीता हूं तो बलगम उखड़ता है। अब जब नहीं पीते तो वो और तकलीफ होती थी। डॉक्टर ने कहा ये पैदा सिगरेट की वजह से हो रहा है, जब पीना छोड़ दोगे थोड़े दिन तकलीफ होगी, ये पैदा होना ही खत्म। लेकिन सिगरेट पीने वाले की खोपड़ी में ये बात नहीं आती, वो समझता है सिगरेट पी के मैं रिलैक्स हो जाता हूं। अबे भाई जो सिगरेट नहीं पीता वो पिए बगैर रिलैक्स होता है, ठीक है ना। जो तेरी कंडीशन सिगरेट पीने के बाद बनती है ना, तुझे खुशी महसूस होती है, वो तो इसको सिगरेट की आदत ना हो, वो सिगरेट के बगैर वो खुशी महसूस करता है। तो मौसीकी और ये एंटरटेनमेंट का भी यही है कि जो इन चीज़ों के आदी हो गए उनको खुशी के लिए ये चीज़ें चाहिए, नहीं मिलेंगी तो टेंशन में जाते हैं, और जो इन चीज़ों के आदी नहीं है वो ये चीज़ें सुने बगैर वो मज़े में होते हैं, जो आपको मौसीकी सुन के मज़ा आ रहा होता है। ये बात खोपड़ी में लोगों की आ नहीं रही है। तो ये फिर कभी किसी और मौके पर इंशाल्लाह इस पर मैं तफसीली बात करूंगा। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये बड़ी मज़े की लाइफ हो जाएगी, आपकी गुनाह भी छूट जाएंगे। फिर पैसा तो कमाने से मना भी नहीं किया, फिर आपको 1000 गज का बंगला मिल जाए, ठीक है यार एंजॉय करो, नहीं मिले ठीक है, गाड़ी मिल गई ठीक है, नहीं